بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسٹیبل انسٹیبل نیوکلیائی۔ فرسٹ آف آل اسٹیبل نیوکلیائی کو ہم ڈیفائن کریں گے اور اس کے لیے جو مختلف کنڈیشن ہے اس کو بھی ہم ایکسپلین کریں گے۔ So, an atom is stable if the force among the particles that make up the nucleus are balanced۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک نیوکلیس اسٹیبل جب ہوگا جب پارٹیکل کے درمیان جو فورس ہے وہ بیلنس ہو جائے گا، تب وہ نیوکلیس اسٹیبل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیس میں پروٹون اور نیوٹران موجود ہوتا ہے، اور پروٹون سیم چارج کے پارٹیکل ہے، سو وہ ایک دوسرے پر کولمبک ریپلجن فورس لگاتا ہے جو ایک دوسرے کو ریپیل کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک فورس ہے جس کو ہم اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کہتے ہیں، جس کا ایک اسپیسیفک رینج ہے اور وہ رینج ہے 10⁻⁻14 میٹر۔ جب یہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس جو پارٹیکل کو اس نیوکلیس میں اسٹیبل بنا کے رکھتا ہے، وہ اس ریپلجن فورس سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو تو وہ نیوکلیس اسٹیبل بن جاتے ہیں، ادروائز دیٹ بیکم انسٹیبل۔ سو اسٹیبلٹی کے لیے یہ دونوں فورسوں کا برابر ہونا یا اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ ہم دوسری کچھ کنڈیشن کو بھی ڈسکس کرتے ہیں یہاں۔ سیکنڈ، the two main factors that determine nuclear stability are the neutron to proton ratio and total number of nuclei in the nucleus۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوٹران ٹو پروٹون ریشو بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ نیوکلیس کی اسٹیبلٹی پہ افیکٹ کرتا ہے۔ یہاں میں کچھ چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں کہ نیوٹران ٹو پروٹون ریشو کا مطلب یہ ہے کہ جن نیوکلیائی میں نیوٹران ٹو پروٹون ریشو وہ 1 کے برابر ہو، مطلب سیم نمبر آف پروٹون اینڈ سیم نمبر آف نیوٹران، لائٹ نیوکلیائی کی ہم یہاں بات کرتے ہیں۔ لائٹ نیوکلیائی کا مطلب یہ ہے جس کا ایٹامک نمبر مطلب Z<20 ہو اینڈ ایٹامک ماس 82 سے لیس ہو، اس کو ہم لائٹ نیوکلیائی کہتے ہیں۔ سو اسی طرح کی نیوکلیائی میں نیوٹران ٹو پروٹون ریشو جس میں پروٹون اور نیوٹران برابر ہو، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہو اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتا ہے وہ نیوکلیائی۔ تھرڈ، the principal factor for determining whether a nucleus is stable is the neutron to proton ratio element with Z is less than 20 or lighter, and these element nuclei have the ratio of 1:1۔ مطلب نیوٹران اور پروٹون ایک دوسرے کے برابر ہو، جب اس کو ریشو لیتے ہیں اس کا تو ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہو جاتی ہے اور اس سے 1:1 آتے ہیں، and prefer to have the same amount of proton and neutrons۔ In third number، all stable nuclei except the hydrogen 1 nucleus 1H contain at least one neutron to overcome electrostatic repulsion between protons۔ As the number of protons in the nucleus increases, the number of neutrons needed for a stable nucleus increase even more rapidly۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بھی نیوکلیائی میں نمبر آف پروٹون زیادہ ہو جائے
تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ نیوٹران بھی زیادہ ہو جائے، کیونکہ پروٹان پہ پازیٹیو چارج ہے جو ایک ریفلزیو چارج ہے، سیم چارج ہے، تو اس کو سٹیبل بنانے کے لیے اس فورس کو جو کہ ریفلجن فورس ہے، اس کو یہ نیوٹرل پارٹیکل اوور کم کر کے سٹیبل بناتے ہیں اس نیوکلیائی کو۔ اب ہم یہ جو میں نے بات ڈسکس کی کہ نیوٹران ٹو پروٹان ریشو، مطلب زی جس ایلیمنٹ کے لیے زی لیس دین 20 ہے اینڈ اے از لیس دین 82، تو اس کے لیے نیوٹران ٹو پروٹان ریشو دیٹس بیکم 1:1، سیم نمبر آف نیوٹران ٹو سیم نمبر آف پروٹان دیٹس بیکم 1:1، سو وہ نیوکلیائی پھر سٹیبل بن جاتے ہیں۔ In other hand unstable nuclei، اس میں سے ایک بات رہ گیا کہ جب ہم نیوکلیئر فیزز کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر ایون نمبر آف زیڈ ان ایون نمبر آف نیوٹران از مور اسٹیبل۔ پھر اس میں ایک میجک نمبر کی بات آتی ہے، لیکن ہم یہاں اس اوپر نہیں جاتے ہیں اس لیول کی طرف۔ پھر ہم جاتے ہیں انسٹیبل نیوکلیائی کی طرف۔ An atom is unstable radioactive، unstable and radioactive مطلب سیم ہے۔ If these forces are unbalanced، مطلب نیوٹران اور پروٹان کے درمیان، اور جب ایک دوسرے کے درمیان سیم پارٹیکل کے درمیان بھی فورس انبیلنس ہو جائے، so that's become unstable۔ If the nucleus has an excess of internal energy، پھر اس کے درمیان excess of internal energy رہ جاتی ہے، یہی excess of internal energy پھر stability کریٹ کرتی ہے۔ Instability of an atom nucleus may result from excess of either neutron or proton، اور یہی excess of internal energy جو ہوتی ہے وہ نیوٹران اور پروٹان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسٹیبل نیوکلیائی میں نیوٹران ٹو پروٹان ریشو وہ 1:1 کے برابر نہیں ہوگی، وہ برابر ہوگی 1.3 1.3 1.5 سم تھنگ، اسی طرح کی ہوگی۔ سو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لارج نیوکلیائی ہے جس کا زی نمبر 20 سے اوپر ہے یا اے نمبر اٹامک ماس 82 کے اوپر ہے، وہ پھر انسٹیبل بن جاتے ہیں۔ اس کی دوسری کنڈیشن یا دوسری ریزن کی طرف ہم آتے ہیں کہ جو ریفلزیو فورس ہے، مطلب الیکٹرو میگنیٹک فورس جو پروٹان کے درمیان ہے، جو ایک ریفلجن فورس ہے، وہ نیوکلیئر جو اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کو اس کو اوورکم کرتے ہیں، اس کو پھر اوورکم کرتے ہیں، اور وہ اس اسٹرانگ نیوکلیئر فورس سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ انسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم آتے ہیں تو too many proton or too few neutron in nucleus result in an imbalance between forces which lead to nuclear instability۔ If attractive interaction due to strong nuclear force are weaker than electrostatic repulsion between proton، the nucleus is unstable and it will eventually decay۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے پاس نیوکلیس میں بہت زیادہ پروٹان اور بہت زیادہ نیوٹران ہوگی، تو وہ جو اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے جو کہ ایک اٹریکٹیو فورس کی کام
سر انجام دیتے ہیں نیوکلیس میں، اور دوسرے جو ریپلسیو فورس ہے، الیکٹروسٹیٹک فورس ہے، اس کو اوورکم کرتے ہیں۔ یہی فورس وہ اس سے کم ہو جاتے ہیں۔ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس الیکٹروسٹیٹک ریپلجن فورس سے کم ہو جاتے ہیں۔ کس کنڈیشن میں؟ جب انسٹیبل نیوکلیائی ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی بن جاتی ہے کہ جن نیوکلیائی کا رینج 10⁻⁻14 تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوکلیائی کا رینج جو ہے وہ 10⁻⁻14 ہے۔ مطلب یہ ہوا یہ جو اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے اس کا رینج بھی 10⁻⁻14 میٹر تک ہے۔ جب الیکٹروسٹیٹک ریپلجن اس رینج سے زیادہ ہو تو پھر وہ اس اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کی رینج کو اوورکم کرتے ہیں، اور پھر وہ نیوکلیائی انسٹیبل بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ جو رینج ہے، یہ جو 10⁻⁻14 کی رینج ہے، یہ لارج نیوکلیائی کے لیے کم ہے، کیونکہ اس میں نمبر آف پارٹیکل زیادہ ہوتے ہیں۔ So in another term, odd are more unstable and even odd or odd even are less stable۔ یہ کنسپٹ ہے نیوکلیئر فزکس کی، جو وہ بھی میجک نمبر کی طرف جاتے ہیں۔ اس کو ہم ادھر ڈسکس نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ریڈی ایکٹیویٹی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔